السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے 2 سپارے مکمل ہو گئے اور آج انشاءاللہ ہم تیسرا سپارہ تلک الرسل شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ ہی میں سے آیت نمبر 253 اور آیت نمبر 254 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے میں انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلک یہ الرسل، رسول کی جمع رسول، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعض ہم ان کے بعض، علی پر، بعض منہم ان میں سے، من جس، کلمہ کلام کیا، اللہ ورفع اور بلند کیے، بعض ہم ان کے بعض، درجات درجے، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا، البینات کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی، بروح القدس روح القدس جبرائیل کے ذریعے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ ما نہ، اقتتل باہم لڑتے، الذین وہ جو، من بعد ہم ان، من سے، بعد ما جو جب، جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، ولیکن لیکن، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پھر ان سے، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، ومنہم اور ان سے، من کوئی کسی، کفر کفر کیا، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ مقتتلوا وہ باہم نہ لڑتے، ولیکن لیکن، اللہ یفعل کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ تلک الرسل یہ سب رسول، فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم علی بعض ان میں سے بعض کو بعض پر، منہم ان میں سے، من کلم اللہ کسی سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ورفع بعضہم درجات اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے، وآتینا عیسی ابن مریم اور ہم نے دی عیسیٰ فرزند مریم کو، ابن مریم فرزند مریم کو، البینات کھلی نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس اور ہم نے مدد کی ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس پاک روح سے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی، مقتتل تو نہ لڑتے جھگڑتے، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان رسولوں کے پیچھے آئے،
من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، ولکن اختلفوا، لیکن اختلاف کیا انہوں نے، فمنہم من آمن، پھر ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتلوا، وہ باہم نہ لڑتے جگڑتے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول، مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت فضیلت تو مختلف انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر دی گئی ہے، لیکن بعض انبیاء کرام کو دوسروں پر بدرجہ زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی، ہم نے مدد کی ان کی پاک روح سے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تصریح فرما دی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراط و تفرید کا نشانہ بن کر رہ گیا تھا۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، وہ ابن اللہ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا بطلان کر دیا کہ بھائی یہ ابن اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں، یہ تھے ابن مریم، یہ مریم کے فرزند ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرما کر یہودیوں کی الزام تراشیوں کو رد کر دیا کہ وہ تو صاحب آیات بینات نبی ہے، جس کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس جبرائیل امین کو مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ وہ نہ لڑتے جگڑتے، الذین، وہ لوگ، من بعد، جو ان رسولوں کے پیچھے آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، پھر ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا، ومنہم من کفر، اور کسی نے ان میں سے کفر اختیار کیا۔ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، اور اس صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا، لیکن اس سے وہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد انسان کا یہ امتحان لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد کون ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کر کے اپنی من گڑت خواہشات کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے زبردستی لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا، چنانچہ آگے آیت نمبر 256 میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، حق کے دلائل واضح کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو کوئی حق کو اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو شخص اسے نظر انداز کر کے شیطان کے سکھائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔
اے الذین آمنو جو ایمان لائے، انفقو خرچ کرو، مما سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں دیا، من سے قبل پہلے، ان کی یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع نہ خرید و فروخت، فیہ اس میں، ولا خلت اور نہ دوستی، ولا شفاعت اور نہ سفارش، والکافرون اور کافر، ہم وہی، الظالمون ظالم۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، مما رزقناکم اس مال سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتیا یوم کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ جس میں نہ خرید فروخت ہوگی، ولا خلت اور نہ دوستی ہوگی، یعنی نہ کافروں کے لیے دوستی ہوگی، ولا شفاعت اور نہ سفارش ہوگی یعنی کافروں کے لیے، والکافرون هم الظالمون اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، اس دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی کافروں کے لیے، ولا شفاعہ اور نہ سفارش ہوگی کافروں کے لیے، والکافرون هم الظالمون اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب همومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر ورحمت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا نور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔